ایک بندے کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے، کہتا ہے یار کی سیاپ ہے، اب دل سے راضی نہیں ہے، بے شک وہ پڑھتا بھی ہے کافر ہے۔ ایک انسان داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتا ہے یار کی مسئلہ ہے یار، کی مولویاں لکم ہے، یہ فیشن کے خلاف ہے، رکھی ہے تب بھی کافر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب بھی اس طرح کی وبائی امراض آیا کرتے ہیں جن کا پچھلوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا، وجہ اس قوم کی فحاشی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی رونا نہ روئے کہ ہمارے اوپر حکمران اس طرح کے ہیں۔ حضرت صاحب عمر تب ملا کرتے ہیں جب صحابہ جیسے رعایا ہوا کرتی ہے۔ جب کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ کو روک لیا، نصاب کو پہنچا مال، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ٹیکس دے لیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ٹیکس اگلے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں۔ حضرت صاحب ماچس کی تیلی پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، نہ دے زکوٰۃ۔ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم
إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا حق کے ساتھ کہ ضرور بر ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، بالوں کو چھوٹا کرواتے ہوئے، اور تم پر کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس نے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک فتح کا بندوبست کیا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھنے کے بعد ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر ہلنے والے اور گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے حالات، ان کی حاجات، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سن 5 ہجری کے اواخر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہو جانے کے بعد ایسے قبائل پر چڑھائی کر رہے ہیں اور ایسے قبائل کو دبوچ رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے احزاب کے ساتھ تعلق تھا یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ دین اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ انہی مہمات اور انہی غزوات کو لیتے ہوئے یا انہی سرایا کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک غزوات اور چند ایک مہمات کا تذکرہ ہم نے گزشتہ نشست میں کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے،
اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی سورہ فتح میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے اور قیامت سے پہلے یہ دین اس ساری کائنات پر غالب ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس غلبے کے لیے کوشاں کون رہے، ساتھ دینے والے کون تھے، اس دین کی نصرت اور مدد کرنے والے کون تھے، اس دین کو پسند کرنے والے کون تھے، اس دین کے لیے کوشاں کون رہے، اس دین سے بیزار کون رہے، یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کے سامنے کیے جائیں۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ کسی ایک طریقے سے دین بیزار تو نہیں ہے، شریعت کا کوئی ایسا عمل جس پر وہ شاید عمل نہیں کر رہا اور اس ایک کونے یا ایک قدرے میں یا کسی ایک مسئلے میں وہ دین سے بیزار تو نظر نہیں آتا۔ اور اگر دین سے بیزار ہیں تو یاد رکھیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جن 10 نواقض اسلام کو ذکر کیا ہے کہ وہ 10 چیزیں جو ایک انسان کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ کسی انسان کا دین کے شریعت کے کسی ایک مسئلہ سے بیزار ہونا، خوش نہ ہونا، چاہے اس پر عمل کرتا بھی ہو، کافر ہے۔ مثلا ایک بندے کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے، کہتا ہے یار کی سیاپ ہے، اب دل سے راضی نہیں ہے، بے شک وہ پڑھتا بھی ہے، کافر ہے۔ ایک انسان داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتا ہے یار کی مسئلہ ہے، یار کی مولویاں لکم ہے، یہ فیشن کے خلاف ہے، رکھی ہے تب بھی کافر ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا اس کا فلاں مسئلہ یہ بیزارگی کا اظہار ہے، یہ بیزار کرتا ہے، یہ دنیا کے ساتھ نہیں یا اس کے اپنے ذہن کے مطابق یہ کمال تک نہیں پہنچا، یا کوئی ایسا معاملہ جہاں وہ دل میں کہیں سوچتا ہے، کہیں اس کے فہم میں ہے، کہیں اس سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے، چاہے کسی اشارے کنائے میں، چاہے ویسے عملاً وہ اس پر عمل کرتا ہو، تب بھی کافر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے ساتھ مدد کرنے والے مددگار لوگ وہی ہیں جو دل سے دین کو تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیزار ہو کے اور مجبور ہو کے کہ وراثت میں اور وراثت میں ہمیں یہ دین ملا ہے اور چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، کہیں جا کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین کی بات کرنی پڑتی ہے اور دینداروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ کو آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت صاحب آپ دین کا ساتھ دیں یا نہ دیں، دین غالب اور کامیاب ہو کے رہے گا، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اگر دین کے ساتھ نہ رہے تو آپ کا کیا بنے گا۔ دین تو غالب ہوگا آپ کے ساتھ بھی آپ کے بغیر بھی، لیکن دین کے بغیر آپ ناکام ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہی کوششیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی رہی، پچھلی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری، 13 سالہ نبوت کے بعد آپ نے پریشانیاں برداشت کی، باتیں برداشت کی، مخالفت برداشت کی، آپ علیہ السلام نے مارے برداشت کی، وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ جلا وطنی بھی برداشت کی، پھر مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ کے یہ 5 سال کس طرح کے گزرے، اور پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس دین کی سربلندی کے لیے ابھی تک کتنے کوشاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات اور کوئی خبر ملتی ہے جو دین کے مخالف اور دین کے اگینسٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس دین کے غلبے کے لیے جو ہمیں پلیٹ میں ملا ہے۔ پیدا ہوئے تھے تو اللہ اکبر کی صدا سنی تھی تو لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے یاد کر لیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت صاحب اس دین کو اپنائیں، یہ آپ کا کل اثاثہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اس دین میں بھی سب سے بڑی نعمت توحید، جس کی تعریف تک ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام انہی غزوات میں مختلف اصحاب کو قائدانہ صلاحیتیں جن میں دیکھتے ہیں ان کو قائد بنا کے اور لیڈر بنا کے بھیجتے ہیں، اور یہ مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے باقاعدہ خبر دی جا رہی ہیں، اور یہ مہمات اسلام کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری۔ انہی مہمات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے قیادت میں دومات الجندل کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ یہ 200 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں بھیجا، اور عبد الرحمن بن عوف فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ان کی دستار بندی کرتے ہیں، اور دستار بندی کرتے ہوئے آپ ان کو
وصیت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اللہ کے نام کے لیے لڑنا، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، کوئی عصبیت نہیں، کسی سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں، ذاتی انا نہیں ہے، کوئی بہادری دکھانا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین بلند ہو جائے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو دیکھنا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، اور اگر جنگ کرنی بھی پڑ جائے تو بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ 5 چیزیں غور سے سننے والی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین سے مخاطب ہیں اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ مہاجرین کی قوم، یہ بات یاد رکھو، جب بھی کسی قوم میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 5 قسم کے عذاب دیتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 5 کی 5 چیزیں ہم میں موجود ہیں اور 5 کے 5 عذاب ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ آپ محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے صحابہ اس کا شکار ہونے پائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت بھی ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی بات میرے صحابہ یاد رکھنا، کسی بھی قوم میں جب بے غیرتی اور فحاشی عام ہوتی ہے، اور جب وہ فحاشی عام ہو کے اتنی عام ہونے لگتی ہے کہ لوگ کھلے عام فحاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فحاشی بغیرتی اور عریانی ہے، اور اس کو ایک رواج کی شکل اور اسے ایک ایڈوانس لائف سٹائل کی شکل دے دیا جاتا ہے، اور قوم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بغیرتی ہے، اسلام کے خلاف معاملہ ہے، بے پردگی اور فحاشی ہے۔ جب معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں طاعون کی بیماری کو عام کر دیتے ہیں۔ صرف طاعون نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں، ایسے لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی وبائیں بھیجتے ہیں جن کا ان کے اسلام نے نام تک نہیں سنا ہوتا، یعنی ان کے دادے پردادے اور سے پیچھے کی نسلوں نے وہ نام ہی نہیں سنے ہوتے جو نام یا جس نام کے امراض اللہ تعالیٰ ان میں بھیجتے ہیں۔ عزیز صاحب اپنا محاسبہ کریں، کس نے سنا تھا کورونا کو؟ کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں حضرت صاحب جو ہمارے معاشرے میں عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پہلی دفعہ جب وہ ٹریس ہوتی ہے تو نام بھی پہلی دفعہ رکھا جاتا ہے، اس بیماری کو یہ کہتے ہیں، یہ اس طرح کر کے پھیلتی ہے اور اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب بھی اس طرح کی وبائی امراض آیا کرتے ہیں جن کا پچھلوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا، وجہ اس قوم کی فحاشی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ جب عورتیں کھلے چہروں کے ساتھ اور آدھے بازو پہن کے بازاروں میں پھریں گی، جب اتنے چست کپڑے پہنے جائیں گے کہ ربا کاسیات عاریات کی تصویر ہوں گی کہ وہ لباس پہن کے بھی ننگی پھریں گی، اور اتنے کھلے گلے ہوں گے کہ جسم کی نمائش کرتی پھریں گی، اور جب جس گھر سے نکلے اور لوگوں کی غیرت مر جائے گی اور اس گھر کے لوگ دیوس بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اور ایسے منہوں پر پردے ڈالنے کے لیے ایسی بیماریاں بھیجیں گے کہ وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے، اور ہم نے کبھی بھی اس بات کی طرف تو غور ہی کبھی نہیں کیا، لیکن ہم فحاشی میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے، توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن ہم ایسے باغی واقع ہوئے ہیں کہ ہمیں جب کبھی موقع ملتا ہے ہم اللہ کی بغاوت میں قدم اٹھاتے ہیں، کبھی توبہ کا رستہ نہیں دیکھا۔ جب تک وہ عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پہ رہتا ہے ہم سیدھے رہتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے ہم بغاوت میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم۔ جب بھی کسی قوم کے تاجر لوگ ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر سب سے پہلا عذاب بھیجتے ہیں کہ قحط سالی ہو جاتی ہے، دوسرا عذاب یہ بھیجتے ہیں کہ بے روزگاری ہو جاتی ہے، اور تیسرا عذاب یہ بھیجتے ہیں کہ اللہ ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے جن کے ظلم سے وہ بچ نہیں سکتے۔ ایسا محاسبہ کریں
ہمارا 1000 گرام 1 کلو کا وٹا 800 گرام کا ہے، 900 گرام کا کلو کا وٹا ہمارا 900 گرام کا ہے، 800 گرام کا ہے۔ ہمارے ہاں دودھ ناپنے والے پیمانوں میں جان بوجھ کے ڈنٹ ڈالے جاتے ہیں تاکہ دودھ کم ہو۔ ہمارے ہاں کپڑا لیا جائے تو میٹر کا ریٹ بتا کے گزوں میں دیا جاتا ہے، گز کا ریٹ بتا کے میٹر میں دے، یہ معاملات کیا ہے؟ ہمارے ہاں سامنے دکھا کے کچھ اور دیا کچھ اور جاتا ہے، تولنے میں کمی ہے، ماپ میں کمی ہے۔ حضرت صاحب یہ رونا نہ روئے بے روزگاری ہے، بچہ پڑھ گیا نوکری نہیں ملتی، یہ رونا نہ روئے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ رونا نہ لے کہ اناج نہیں ہے، ملتا نہیں کھانے کو، اور یہ بھی رونا نہ روئے کہ ہمارے اوپر حکمران اس طرح کے ہیں۔ حضرت صاحب عمر تب ملا کرتے ہیں جب صحابہ جیسے رعایا ہوا کرتی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک رکا لکھا تھا کسی نے، حضرت عمر نے پڑھ کے وہ رو دیے تھے، کہا میری رعایا اتنی ایماندار ہو گئی ہے کہ جو مال غنیمت بھیجا ہے لکھ کے بھیجا ہے کہ ایک رسی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ عمر جو کچھ تھا حتیٰ کہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی بھی آپ کو بھیج دی ہے۔ عمر رو دیے کہ میری رعایا اتنی ایماندار ہے، اور پیچھے سے آواز آئی عمر تو ایماندار ہے اس لیے رعایا ایماندار ہے۔ اور جب صحابہ جیسی رعایا ہوگی عمر تب ملیں گے، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ جیسے مرضی رہیں اور حکمران، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی تجارت کے معاملات کو درست کرو گے تو یہ معاملات ہوں گے، اگر نہیں درست کرو گے تو ایسے ہی حکمران ملیں گے، تمہاری پیٹھوں پہ کوڑے برسائیں گے۔ دوسری بات، تیسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ کو روک لیا، نصاب کو پہنچا مال، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ٹیکس دے لیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ٹیکس اگلے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں۔ حضرت صاحب ماچس کی تیلی پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، نہ دیں زکوٰۃ، نہ دیں، اگلے لیتے ہیں نا، پھر ہر چیز پہ ٹیکس ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ایسے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ ایسی بدبختی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کبھی زکوٰۃ کا وقت قریب آتا ہے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہیں زکوٰۃ ہی نہ کٹ جائے۔ کس کو دھوکہ دینے جا رہے ہو؟ آپ کا تھا کیا جو آپ نے دینا ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ کا کب ہے؟ جس نے دیا ہے اسی کے راستے میں تو دے رہے ہو، دین کس کو چڑھا رہے ہو؟ اور پھر اس نے وعدہ کیا ہے دو اور دوں گا، کم نہیں ہونے دوں گا، لیکن ایسی ہوس ہے، ایسی ہوس ہے کہ وہ جو شیطان نے فقر کا کیڑا بوجھ بویا نا دماغ میں، وہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جاؤ گے، وہ کتنے دینے ہو، اتنا پیسہ ہے، اتنا نصاب بنے گا تو لاکھوں میں آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت صاحب اربوں میں پیسہ بھی تو ہے، 100 سے 2.5 روپے مانگے ہیں اور بدلے میں کہا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس کریں گے، لیکن نہیں یقین۔ جب کبھی زکوٰۃ نہیں نہ دی جاتی، اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں، اور بارش کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، نہ زمین کھیتیاں اگائے گی، نہ تمہارے پاس گلے پہنچیں گے، نہ تجارتیں ہوں گی، نہ تمہیں کھانے کو ملے گا، مرو گے بھوکے۔ کوئی مہنگائی سے مرے گا تو کوئی بھوک سے مرے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو روکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا خیال نہ کرتے اور زمین پر صرف انسان باقی ہوتے، اللہ آسمان سے ایک بوند بارش کی نہ برساتا، جس طرح کہ تمہارے اعمال ہیں۔ یہ تو دوسرے جانور ہیں، کیڑیاں مانگنے لگ جاتی ہیں، سانپ مانگنے لگ جاتے ہیں، باقی چرند پرند اور باقی درندے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نازل کر دیتا ہے تو تمہیں بھی مل جاتا ہے۔ لہٰذا اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اللہ بارش کی ایک بوند نہ برسائے تم۔ اور اس کا صرف کھانے کے ساتھ تعلق نہیں، حضرت صاحب یہ سردی کا موسم ہے نا، خشک سردی پڑنے دیں، یہ ایک ہفتہ بارش نہ ہو تو دیکھیں حالات کیا ہیں، ہر گھر کے 10 افراد بیمار ہوتے ہیں۔ بارش کا تعلق صرف کھانے سے تو ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کبھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، دین کے شریعت کے باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کے قانون کے باغی ہو جاتے ہیں، إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ مسلمانوں کے علاوہ ان کے اوپر ایسے دشمن مسلط کر لیتے ہیں
فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے حالات پر غور کریں تو حضرت صاحب آپ کے پاس آپ کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ امانت ہے، سب کچھ اغیار نے چھین لیا آپ سے۔ اور ہم اتنے لولے لنگڑے اور اتنے یتیم ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زبان میں طاقت نہیں بچی کہ ہم ظالم کو ظلم سے رکنے کے لیے صرف ایک بیان دے دیں۔ بیت المقدس کا معاملہ ہی نہیں تھا، کتنے مسلم ممالک نے دیے ہیں بیان؟ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی بات۔ کتنی جرت ہے حضرت صاحب، اتنی جان باقی نہیں بچی کہ آپ کے حکمران یا ایک مسلمانوں کے متفقہ لیڈر کے طور پر یا تو اکٹھے ہو پائے اور اکٹھے ہو کے ایک بیان جاری کر دے صاحب بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے اور یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ کر کے دیکھیں نا بھلا، کیونکہ یہ دین کے باغی لوگ ہیں، یہ شریعت کے باغی لوگ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ڈالی جس کا ڈر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میری امت وہن کی بیماری کا شکار ہو جائے گی اور تم پر دشمن ایسے دوڑ پڑے گا اور تمہیں ایسے کھا جائے گا جیسے بھوکے ایک پیالے کی طرف دوڑتے ہیں اور سارا کھا پی جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس وافر وسائل ہوں گے، لیکن تمہاری اہمیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، ککھ نہیں ہوگی، جھاگ کے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا وہن ہوتا ہے جب ایک انسان دنیا سے محبت کرنے لگے اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ ہمیں دنیا نے لے لیا، کیا کریں؟ ہم کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اور وجہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا کے گئے۔ ہمارے معیار دیکھیں، دین اور دین کے معیار کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، دینداروں کا اس معاشرے میں جینا کتنا محال ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے عبدالحمید رحمتی صاحب رحمہ اللہ تعالی پشاور میں بے ضرر انسان، انہیں شہید کر دیا، گولیاں مار دی گئی۔ اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس قوم کا اثاثہ سمجھے جاتے ہیں، وہ میڈیا کے ہوں، وہ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، یا وہ اس قوم کے قائدین ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بندے کا کوئی بیان تک نہیں آیا۔ اور کسی سیاستدان کا کتا مر جائے تو تم سارے کے سارے ہلکان ہو جاتے ہو۔ ایک عالم دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مذمتی قرارداد اور بیان دینے سے قاصر ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ تم ایسے نظام اور ایسے لوگوں اور دین کو گلا گھونٹنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ یہ دیندار یہاں سے ختم ہو جائیں، اور اس کے قصوروار ہم ہیں۔ مول صاحب 80 کی گت ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسی نوجوان نسل تیار ہی نہیں کی جس پہ ہمیں مان ہوتا کہ میرا یہ بچہ دین کا مجاہد بنے گا۔ ہم نے ایسے لوگ ہی تیار نہیں کیے، کیا کریں؟ مریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اور میں نے خبر پڑھی تو مجھے اور آگ لگی جب لکھنے والے نے لکھا فلاں مولوی صاحب وہاں پہ فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، تمہارے مرے تو شہید، ایک دیندار مرے تو ہلاک۔ کیا پیمانہ ہے تمہارا شہادت کا؟ اور کون جانتا ہے تم میں سے شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجہ دین کو کوئی پسند کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تم اللہ اور رسول کے باغی ہو، یہی ہونا تھا اور وہی ہو رہا ہے۔ 5ویں چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کے حکمران اور صاحب اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس کے کتاب کے خلاف فیصلے کریں گے، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کو اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ کیا کریں گے؟ جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کے درمیان خانہ جنگی شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑیں گے، کاٹنے کو دوڑیں گے، ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑیں گے۔ جب آپس میں ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا، آپس میں یہ اتحاد نہیں رہے گا، تو پھر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ جو آپس میں متحد نہیں تو کسی اور کے ساتھ انہیں کیا لڑنا ہے؟ ان پانچوں کی پانچوں بیماریوں کا شکار ہمارا معاشرہ ہے۔ حضرت صاحب کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ سے شروع کریں، اور اپنے آپ سے جب آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کو
تبدیلی نظر آئے گی، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، معاشرہ تب بدلے گا۔ معاشرہ بدل گیا تو آپ بدلیں گے، پھر نہ آپ بدلیں گے نہ معاشرہ بدلے گا۔ یہ معاشرہ اس طرح ہے، لوگ سارے اس طرح ہیں، لوگ سارے اس طرح ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی اس طرح ہیں۔ نہ آپ اکیلے بدلنا چاہتے ہیں نہ معاشرہ بدلے گا، اور اگر معاشرہ بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ بدلیں، گھر سے شروع کریں۔ ان باتوں کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، اسے کانوں سے نیچے جانے دیں، دل تک کی رسائی دیں، پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں کہ یا اللہ کل قیامت کے دن سامنے تیرے کھڑا ہوں گا، میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہوں، لہذا یہ فیصلہ کریں۔ اسی 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں یہ دومت الجندل کا لشکر بھیجا اور اس کو یہ وصیتیں بھی کی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بھی وصیت کی کہ ان کو اگر اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام قبول کر لیا تو وہاں پہ شادی کر لینا، ان کے ساتھ تعلق بنا لینا، رشتہ داری کر لینا۔ تو عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کا ایک عیسائی بہت بڑا سردار وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر و بیشتر اگر صاحب حیثیت ہیں آپ، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دیندار بنیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کئی لوگ دیندار ہو جائیں گے۔ یہ نہ چھوڑیں کہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے لہٰذا آپ تو بری ہیں، نہیں۔ آپ دیکھ لیں مدینے کے اندر جتنے سردار مسلمان ہوئے ان میں سعد بن معاذ شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ ایسی برکت ہوتی ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے تو آپ دیندار بنیں، لوگ آپ سے مانوس ہوں گے اور اللہ آپ سے یہ کام لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خط لکھا، یا رسول اللہ یہ مسلمان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بیٹی سے شادی کر لو، لہٰذا یہ شادی کر کے وہاں پہ رک جاتے ہیں اور وہاں پہ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اسی 5 ہجری کے اواخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان یہ وفات پاتی۔ شاید اس بات کو میں ذکر نہ کرتا کہ اب سیرت کا ٹاپک ہے، آپ 5 ہجری کے اواخر میں بات اگر ازواج مطہرات کی ہوتی تو کرتے، ام رومان کی بات کہاں سے آ گئی، شاید اس کو ذکر نہ کرتا اگر میری نظر سے یہ حدیث نہ گزری ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ یعنی یہ اس کا ٹائٹل، یہ اس کی فضیلت ہے۔ جانتے ہیں ام رومان کون ہے؟ جہاں وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں وہاں پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ اور ابوبکر بن عبد الرحمن بن ابی بکر کی والدہ ہیں، یعنی ان کے بطن سے 2 بچے ہیں حضرت ابوبکر کے، ایک امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں حضرت صاحب، کبھی اگر آپ کو عائشہ جیسی بیٹیاں چاہیے یا عبد الرحمن جیسے بیٹے چاہیے تو ماؤں کو ام رومان بننا پڑتا ہے اور باپوں کو ابوبکر بننا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ایسی نسلیں عطا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو بالکل آزادی سے رکھیں اور خود بھی دین سے دور، شریعت سے دور، بچے ہمارے جو ہیں وہ جنت کی پہلی ٹکٹ انہی کے ہاتھ میں ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کے لیے جہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں بچوں کے لیے آئیڈیل کون بننا پڑتا ہے؟ ایسے گھر میں کون بچہ نماز پڑھے گا جہاں کے والد صاحب ہی صبح 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں؟ تو آپ بچوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھے گا؟ یا بچے سے وہ آنکھیں ملا کے پوچھ سکتا ہے بیٹا نماز پڑھی فجر کی؟ کیونکہ جس دن بچے پوچھ رہے ہیں نا ابا جی تسی پڑھی، اس دن اکھاں نیویاں ہو جانی۔ بیٹا یہ غیر شرعی کام کیوں؟ ابا جی تسی بھی تو ساری دیہڑوں ہی کرتے ہو، کیا کریں۔ سورہ کہف میں، وقت بہت کم ہے، شاید عنوان میرا کافی لمبا تھا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ساتھ بھیجا نا، آپ سارے واقعہ جانتے ہیں، سورہ کہف جمعے کو پڑھتے بھی ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے حضرت
خضر نے چند ایک کام کیے، بچے کو قتل کر دیا، کشتی کو عیب لگائے، دیوار سیدھی کر دی۔ اب جب وہ بول پڑے نا تیسری دفعہ بھی، تو خضر کہتے ہیں بس بھائی بس 3 دفعہ ہو گیا، اب میں نے اور کچھ نہیں کرنا، آپ سے صبر نہیں ہوتا۔ تو کہا پہلا معاملہ میں نے اس لیے کیا کہ اس کی یہ وجہ تھی، دوسرا معاملہ اس لیے کیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، مسئلہ یہ تھا کسی قبیلے میں گئے، ان سے کہا بھوکے ہیں کھانا دے دو، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ خضر نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک دیوار گر رہی ہے گھر کی، ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ مسلمان نے کہا اب ان سے کہو کہ مزدوری دو، کھانا نہیں نہ دیتا تو مفتی کام آساوی نہیں کر اور پیسے دیو۔ خضر نے کہا کہ دیکھا آپ سے صبر نہیں نہ ہوا، لہٰذا بات ختم، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار ہے نا، یہ اس گھر کی دیوار ہے جس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ گھر 2 یتیم بچوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان 2 بچوں کو جوان کریں، اور جب یہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ وہ یہ دیوار گرائیں اور ان کو یہ خزانہ ملے، اور اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دے۔ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتا ہے، اس لیے خضر کو وہاں سے چلایا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے۔ پتہ ہے علت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا والد نیک انسان تھا، ان کا والد نیک تھا، اس کی نیکی اس کی نسلوں تک چلی، اور ان بچوں کو جوانیاں بھی اللہ دے گا، مال بھی عطا کرے گا، اور ان بچوں کو جوانیوں تک اور مال کے لیے اللہ نے خضر کو چلایا جا کے دیوار سیدھی کر کے۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں نا حضرت صاحب، نسلوں تک برکتیں چلتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کان ابوہما صالح، ان کا والد نیک انسان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں، ان کی دنیا بھی آخرت بھی بنا رہے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ احباب گرامی، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ان تمام وبائی امراض ہوں، بے روزگاریاں ہوں، قحط سالیاں ہوں، حکمرانوں کے ظلم ہوں، مسلمانوں کی پستہ اور خستہ حالی ہو، ان ساری چیزوں کے اسباب بیان کر کے گئے، اور اسباب اس لیے نہیں بیان کیے کہ آپ کو صرف پتہ ہوں، اس لیے کہ ان کو دور کر کے آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دیندار بنے، خود اپنے سے ابتدا کرے۔ ہم اپنی نوجوان نسلوں کے امین بھی ہیں، محافظ بھی ہیں اور مسئول بھی ہیں، اور ہم سے یہ باتیں پوچھی جائیں گی کہ ہم کتنے دیندار تھے، کتنے دین کے قریب تھے۔ لہذا سیرت کے باقی ابواب تو ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ آگے 6 ہجری میں بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے دی، جس کا خواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا، یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف جائیں، ایک قرارداد مذمت ہے کہ اگر اسی طرح دیندار لوگ اور علماء کا قتل عام رہا اور اعلیٰ قیادت اس کی طرف کسی قسم کی توجہ نہیں دے گی، تو ان قریب یہاں کے لوگ پہلے ہی دین سے معذور ہیں، ان قریب یہ اس سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور صرف گرفتار نہیں، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ جو تعصب ہم لوگوں میں پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کہانی ونڈ کی جا رہی ہے کہ ایک خاص طبقے میں چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے تو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور باقی معاملات اگر کہیں اونچے درجے تک بھی پہنچ جائیں اور گستاخی تک بھی ہو جائے تو دبا دیے جاتے ہیں یا بھگا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ، یہ اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ایسے معاملات نہ کریں اور اللہ سے ڈریں، اور سب نے اللہ کو جان دینی ہے۔ لہٰذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن نماز کے بعد، جمعہ کے بعد اس مرد مجاہد کا جنازہ غائبانہ جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اور ایک اور بات، ہم نے پچھلی دفعہ سری جنازہ پڑھایا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک اور سنت جو شاید میں نے اس لیے نہیں کی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ پیش آئے گا، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے پھر موقع دیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس سنت کو ضرور زندہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا، آپ نے 4 تکبیریں کہیں اور سلام پھیرا، لیکن ایک طرف سلام پھیرا۔
اور یہ دارقطنی اور دیگر کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جنازے میں ایک طرف سلام پھیر کے بس کافی ہے، ایک انسان کی نماز ہو جاتی ہے، ایک طرف سلام پھیر کے فارغ ہو جائے. ہاں علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ دونوں طرف پھیر دیں، کیونکہ نماز میں بھی انسان دونوں طرف پھیرتا ہے اس پہ قیاس کرتے ہوئے. لہٰذا ہم آج اس سنت پر بھی عمل کریں گے، اور یہی عمل عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کا بعد میں بھی تھا. لہٰذا کوئی احباب اگر چاہتے ہیں کہ حوالہ چاہیے یا دلیل چاہیے تو وہ بعد میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، یا کتب احادیث سے جا کے اس معاملے کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. بعض احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت اور سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما. اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو سلامتی والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.